سے امیدوار جو کہ ہارے ہیں یا ہرائے گئے ہیں وہ یہاں پہ آج جلوس کی صورت میں الیکشن کمیشن سے اپنے نتائج کے حوالے سے داد رسی چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملتان کے دو نامور شخصیات جنہوں نے الیکشن لڑے اور ان کے بقول ان کو ہروایا گیا۔ بیرسٹر تیمور ملک پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور مہر بانو قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں ملتان سے کے حلقوں سے یہ دونوں آئے ہیں۔ ہم ان سے سنتے ہیں کہ ان کا ہوا کیا معاملہ کیا تھا۔ بیرسٹر آپ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں اور کیا ایشو تھا، پھر میں مہر بانو سے بھی بات کروں۔ جی مدی اللہ صاحب، دیکھیں میرا تو بڑا مزیدار سے یہ بات ہے، 2 دفعہ فارم 47 جاری ہو چکا ہے۔ جو پہلے فارم 47 جاری ہوا اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 293 ووٹوں کی لیڈ دکھائی گئی۔ جو دوبارہ 12 تاریخ کو ایک اور فارم 47 جاری ہوا اس میں اب ان کی لیڈ صرف 104 رہ گئی ہے۔ میں نے ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن دی آر او کے آگے، پوری بار کے ساتھ ملتان گیا تو اپلیکیشن لے لی، لیکن انہوں نے پورا دن مجھے بٹھا کے 11 گھنٹے رکوا کے رات کو وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی۔ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جی جہاں پہ 5% سے کم یا 8000 سے کم ووٹوں کا ڈفرینس ہو تو مینڈیٹری ہے ریکاؤنٹ۔ مجھے وہ ریکاؤنٹ نہیں دیا گیا۔ جتنے دن گزر رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں یہ ہے کہ ٹھپے لگ رہے ہیں۔ میرے کیسز میں جو ہے میری 6500 سے اوپر کی لیڈ ہے فارم 45 کے مطابق۔ نہ صرف میرے فارم 45 بلکہ کئی اور امیدوار، بلکہ نون لیگ کے امیدوار کے بھی جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق بھی میری 6500 کی لیڈ ہے، لیکن 104 کا فرق دکھایا گیا ہے۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، آپ کی وساطت پھر کہہ رہا ہوں، گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان کے کسی دوست نے یہ ان کے ساتھ نہیں کیا، وہ سینٹ کی سیٹ نہ چھوڑیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ ان کو راس نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، مہر بانو قریشی آپ کے حلقے میں کیا ہوا، کون سا حلقہ؟ جی NA 151 ہے حلقہ، اور کہانی ایک جیسی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جتنے بھی نمائندوں سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، کہانی ملتی جلتی ہے کیونکہ ایک ہی حربہ اپنایا گیا۔ آپ فارم 45 میں ہمارا جو بیسک گراؤنڈ ہے، فارم 45 حتمی نتیجہ ہوتا ہے پولنگ سٹیشنز کا، اس کے اوپر وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر سائن کرتا ہے، آپ کے پولنگ ایجنٹ، باقی نمائندوں کے پولنگ ایجنٹ سائن کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر فوائل سب کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور وہی جاتا ہے RO آفس۔ اس کا جمع جو ہے اس کے بعد بنتا ہے اس کی جمع کا فارم 47۔ جب فارم 45 اور فارم 47 میں اتنا کھلا تضاد ہو، کتنا ہے؟ 16,500 ووٹ ریجیکٹڈ ہے۔ میں فارم 45 کے مطابق 6,000 ووٹ سے جیت رہی ہوں، 4,100 ووٹ ریجیکٹڈ ہے فارم 45 پر، مگر جو فارم 47 ایشو کیا گیا ہے اس میں موسیٰ گیلانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں کوئی 6,500 ووٹ سے، اور ریجیکٹڈ ووٹ 16,500 ہے۔ مگر اس میں دلچسپ بات ایک اور بہت ہے کہ ہم نے جب دیکھے پولنگ سٹیشنز تو ایک پیٹرن ہے، جیسے 16,500 وہ 4 سے 16,500 ووٹ جو ریجیکشن میں بڑھا ہے وہ میرا ہی ووٹ کم ہوا ہے، اور وہ انہی پولنگ سٹیشن پہ کم ہوا ہے جہاں پر مجھے ووٹ پڑا ہے۔ اگر 400 سے ووٹ ریجیکٹڈ ہے تو وہ 400 میرا ہی ریجیکٹڈ ہے۔ تو پہلے تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، تو کیا انہی پڑھے لکھے بچوں کو ووٹ نہیں ڈالنا آیا؟ اچھا بیرسٹر تیمور ملک، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یا کروا رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو اپنے RO سے شکایت ہے، پہلے ہمیں ملتان کی ایڈمنسٹریشن سے شکایت ہے، اور اس کی وجہ ہے میں تو وہاں وکیلوں کے ساتھ گیا اپنے RO کے پاس رات کو جب کنسولیڈیٹ ہونا تھا رزلٹ پروویژنلی، اور مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ جب میں اندر ایک دفعہ گھسا بھی تو مجھے پورے پولیس کے جتھوں کے ساتھ باہر نکال دیا۔ میں نے اس کی کمپلینٹ الیکشن کمیشن کو کی، الیکشن کمیشن نے 9 تاریخ کی صبح لیٹر لکھ کے RO اور DRO سے جواب مانگا ہے۔ اب میں الیکشن کمیشن سے اس کا بھی جواب مانگ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہوا کیا۔ آج 15 تاریخ ہو گئی، انہیں نکال دیا گیا۔ میں جب رات کو گئی کیمپ آفس یہی کنسالیڈیشن کے لیے جانے کے لیے، جو کہ میرا آئینی حق ہے، الیکشن رولز کے مطابق کینڈیڈیٹ کا یا اس کے کسی ایجنٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے فارم 47 کے بعد۔ نہ صرف مجھے وہاں روکا گیا، میں جب گیٹ تک پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ بی بی اندر تو بھاری نفری ہے، ٹیئر گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم آپ کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں، تجویز دے رہے ہیں آپ مت جائیے، ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ ہم آپ کو اندر جانے دیں۔ حالانکہ باقی کینڈیڈیٹس وہاں اندر موجود تھے کیمپ آفس کے، مگر مجھے کیمپ آفس تک ہی رسائی نہیں دی گئی۔
تو آپ فوری طور پہ الیکشن والے دن یا اس سے اگلے روز آپ نے یہاں الیکشن کمیشن کو رابطہ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یا الیکشن کمیشن کا فل کنٹرول تھا اپنے ریٹرننگ افسروں پہ؟ اسی دن رات کو ہی کیا اور واٹس ایپ پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی بھیجا. سو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے, لیکن اس کے اوپر کوئی ہمیں مثبت کوئی نتائج نہیں نظر آئے, کیونکہ مجھے تو اگلے پورا دن بھی ایکسیس نہیں ملا. اب فارم 47 میرے کیس میں تو میرا اور نواز شریف یعنی کہ دونوں سابق وزیر اعظم گیلانی اور نواز شریف والے حلقے ہیں جہاں فارم 47 دو دفعہ جاری ہو چکے ہیں, ان کی